अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अनस और मैं आपके लिए आप ही की भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मेरे साथ अपनी हॉरर स्टोरी या कोई वाक़या शेयर करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है और ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप जैसे चाहें लिख कर या फिर वॉइस नोट के थ्रू अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको बेस्ट नरेट करके अपने चैनल पर अपलोड किया जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम वसीम है और मैं पाकिस्तान के शहर सादकाबाद से हूँ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा हूँ। बेसिकली मैं BScs का स्टूडेंट हूँ और ये मेरा फाइनल सेमेस्टर है। ये बात आज से 2 साल पहले की है जब मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाक़या कुछ इस तरह से है कि जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, जिसकी वजह से मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता था और आज भी मैं उसी हॉस्टल में हूँ, लेकिन अब मैंने फ्लोर चेंज कर लिया। तो बात कुछ इस तरह से है कि ईद उल अज़हा थी तो ईद की छुट्टियाँ थी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा ताल्लुक सादकाबाद से है जो कि इस्लामाबाद से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो मैंने सोचा कि ईद की छुट्टियाँ हॉस्टल में ही गुजारते हैं। मेरे साथ हॉस्टल में मेरा एक दोस्त भी रहता है और वो भी ईद मनाने के लिए अपने घर चला गया। ईद की छुट्टियां होने की वजह से हॉस्टल बिल्कुल सुनसान हो चुका था। जहां हर जगह हर टाइम हजूम रहता था, अब वो बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। और जिस फ्लोर पर मैं रहता था वहां तो कोई भी नहीं बचा था, सिर्फ मैं ही था और चांद रात थी। मैं अकेला था और मैं अपने कमरे में बैठकर सेल फोन यूज कर रहा था। टाइम रात 12:30 बजे का था कि अचानक मुझे बाहर से किसी के चीखने की आवाज़ आई और ये आवाज़ इतनी खौफनाक थी। पहले तो मैंने इसको नज़रअंदाज किया, लेकिन आवाज़ बार बार आ रही थी। तो मैंने सोचा कि बाहर जाके देखूं कि क्या हो रहा है। जब मैं बाहर निकला तो आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। मैंने थोड़ा आगे जाके सारा इधर उधर से चेक किया, लेकिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और आकर दोबारा मोबाइल यूज़ करने लगा। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक ऐसा फील हुआ जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मुझे ये सोचकर हैरत हुई कि पूरे फ्लोर पर कोई भी नहीं था, फिर यह दरवाज़ा कौन बजा रहा था। ये आवाज़ कमरा नंबर C11 से आ रही थी, जो मेरे कमरे के बाद 2 कमरे छोड़कर उसके बाद आता था। मैंने हिम्मत की और बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता उसी कमरे के करीब जा रहा था। मैंने सोचा था कि शायद इसके अंदर कोई बंदा हो जिसके रूममेट ने उसके साथ मजाक किया हो और वो खुद तो चला गया होगा, लेकिन ये बंदा उस कमरे में था। मैं ये सोच रहा था और ये बात मेरे माइंड में इस वजह से आई थी क्योंकि हम लोग भी एक दूसरे के साथ ऐसे मजाक किया करते थे। और जब मैं उस कमरे के दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुंचा तो मैंने पूछा, कौन है अंदर? तो अंदर से बिल्कुल खामोशी थी और हल्की हल्की गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कान लगा के सुनने की कोशिश की तो वो आवाज़ बिल्कुल कुत्ते के गुर्राने की जैसी थी। मैं फौरन वहाँ से भागा और अपने कमरे में आके एक कोने में चादर ओढ़ के छुप गया। न जाने कब खौफ के मारे मेरी आंख लग गई और मैं वहीं पड़ा पड़ा सो गया। सुबह 6:30 बजे मेरी आंख अलार्म की आवाज़ से खुली
کیونکہ مجھے عید کی نماز کے لیے جانا تھا، میں جلدی سے تیار ہوا اور اسلام آباد میں میرا ایک دوست تھا جو کہ میرا کلاس میٹ بھی تھا۔ میں نے اس کو فون کیا اور وہ بہت جلدی مجھے پک کرنے آ گیا۔ ہم دونوں نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی اور سارا دن اسلام آباد کی سڑکوں پہ گزار دیا، خوب کھایا پیا، انجوائے کیا، اور اتنے میں شام ہو گئی اور شام کو میں اپنے ہاسٹل واپس آ گیا۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور میں سارے دن کی تھکن کی وجہ سے آ کر فوراً ہی سو گیا۔ میری آنکھ رات کے 1:30 پہ کھلی، اور وہ اس وجہ سے کھلی تھی کیونکہ میرے کمرے کا دروازہ زور سے بج رہا تھا اور میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کیونکہ اس بار میرے کمرے کا دروازہ بج رہا تھا اور وہ بھی بہت زور سے۔ اور ابھی پچھلے رات ہی میں نے ایک ایسا ایکسپیرینس کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اور بھی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر ہلکی بارش تھی اور بجلی بھی بہت زور سے چمک رہی تھی، اور کبھی بادل کے گرجنے کی آواز بھی آ جاتی۔ اسلام آباد کا ماحول اس وقت اس فضا کو اور بھی پراسرار بنا رہا تھا۔ خیر میں اپنے بستر سے اٹھا اور آہستہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ دوبارہ میں نے پوچھا، باہر کون ہے؟ لیکن اس بار بھی باہر بالکل خاموشی چھائی گئی۔ میں نے تھوڑی سی ہمت کی اور دروازے کو کھول دیا۔ یہاں پر میں یہ بتانا بھول گیا کہ جس وقت دروازہ بج رہا تھا اس وقت لائٹ بھی آف تھی اور کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ یہ سوچ کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں موبائل تلاش کر رہا تھا کہ اس کی ٹارچ آن کروں، لیکن اندھیرے کی وجہ سے مجھے میرا موبائل بھی نہیں مل رہا تھا۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا میں خود تھوڑا باہر نکلا اور باہر کوئی بھی نہیں تھا اور ہر طرف گھپ اندھیرا تھا کیونکہ میرا موبائل بھی نہیں مل رہا تھا اور مجھے موبائل کے بغیر ہی باہر آنا پڑا تھا۔ کوریڈور میں بالکل اندھیرا تھا۔ اتنے میں آسمان میں زوردار بجلی چمکی اور کوریڈور کے آخری حصے میں مجھے ایک لمبا سا سایہ دکھائی دیا جس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کی ناک 1 انگلی کے برابر باہر کو نکلی ہوئی تھی اور آنکھیں بالکل سرخ تھیں، سرخ جیسے بالکل آگ کے انگاروں کی طرح روشن تھی، اور وہ سایہ مجھ سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر تھا اور وہ سایہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ اس کے پاؤں بالکل بھی زمین پر نہیں تھے اور وہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا، اور وہ فاصلہ جو 20 فٹ کا تھا وہ اب آہستہ کم ہو رہا تھا۔ میری ٹانگیں جیسے وہی جم گئی، بالکل بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں بس اسے دیکھتا رہا۔ بجلی کی چمک بالکل بند ہو گئی اور دوبارہ سے ہر طرف اندھیرا ہو گیا، اور اس اندھیرے میں جو مجھے صرف اور صرف نظر آ رہا تھا وہ اس کی سرخ آنکھیں تھیں جو کہ بالکل روشن تھیں۔ آپ 1 منٹ کے لیے امیجن کریں ہر طرف اندھیرا ہو اور اتنے میں آپ کو کوئی مری مخلوق نظر آئے اور اس کی سرخ آنکھیں آپ کو دکھیں، آپ کی کیا حالت ہوگی اس وقت؟ یہ جو میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں یہ اس وقت میں نے خود فیس کیا تھا۔ میں دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا کیونکہ زبان بالکل خشک ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی مکمل کی میرا جسم تھوڑا بہت ہلنے کے قابل ہوا۔ میں فوراً سے اٹھا اور بھاگنے لگا، لیکن اتنے میں وہ میرے بالکل سامنے آ چکا تھا۔ اب جس وقت میں یہ واقعہ لکھ رہا ہوں یقین مانیے میرے ہاتھ بالکل کانپ رہے ہیں کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا اور بہت بھیانک تجربہ تھا۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو اس نے مجھے کہا،
آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گے۔ اف، یہ سن کر تو میں جیسے شل سا ہو گیا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا اور وہیں گر گیا۔ صبح جب صفائی والا آیا تو اس نے مجھے آ کر ہلایا اور پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں نے قمیض اتاری تو میرے سارے جسم پر ناخنوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بہت زور سے مجھے سکریچ کیا ہو، اور ان سے ہلکا ہلکا خون ابھی بھی رس رہا تھا۔ اور فوراً میں واش روم میں گیا، شاور کے نیچے کھڑا ہوا اور اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ میں نے فوراً اپنے دوست کو کال کی، اور جب وہ آیا مجھے لینے تو میں نے اس کو یہ ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم اسی وقت ہاسپٹل چلے گئے۔ ہاسپٹل میں تقریباً مجھے 5-6 گھنٹے ایڈمٹ ہونا پڑا۔ پھر میری طبیعت بہتر ہو گئی اور وہ میرا دوست مجھے اپنے گھر لے گیا، کہنے لگا جتنے دن چھٹیاں ہیں تم ہمارے گھر رکو گے، ہاسٹل نہیں جاؤ گے۔ اور جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوئی، چونکہ وہ بھی میرا کلاس میٹ تھا، تو ہم دونوں ہاسٹل آئے، اور اتنے میں ہاسٹل پھر ہجوم سے بڑھ گیا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ میری زندگی کا بہت بھیانک واقعہ تھا، جسے آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی اور یہ اپنے چینل پر ضرور شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔